أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں آپ کے کلام سے ہمارے دلوں کو جوڑ دیجئے. اس کا پڑھنا سننا سمجھنا عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجئے. اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے لیٹ us come back to سورہ البقر ایک آیت اور اس کا کچھ انٹروڈکشن ہم شروع کرے تھے. Just keep in your mind a group ayat کہ 1 سے 5 تک کا ایک کنٹینٹ ہے اور وہ مومنین کی تعریف جو مکے میں بھی ایمان لائے تھے پھر مدینے میں بھی ایمان لائے تھے اس وقت. اس کے بعد سے آج تک جتنے مومن ایمان لائے آج کے بعد سے قیامت تک جتنے مومن ایمان لائیں گے ان ساروں کا ایک کیریکٹرسٹک اور ان کے بارے میں 5 آیتیں ہیں. چلیے لیٹس گو ٹو دا فرسٹ ون. یہ الف لام میم ہے. اس کے بارے میں کل بات ہو چکی ہے. تو حروف مقطعات کہتے ہیں. اس کو الگ الگ پڑھا جائے گا. الف الگ پڑھیں گے لام الگ پڑھیں گے میم الگ پڑھیں گے اور پھر اس کو حروف مقطعات میں نے قطع توڑنے والے لم نہیں پڑھیں گے. یہ سارے لوگ پڑھے ہوئے ہیں. اس میں آئی نیڈ ناٹ ڈسکس دیز تھنگس. اس کا سب کو معلوم ہے حروف مقطعات. ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں بتا دیا تھا کہ دیز 14 آؤٹ آف 28 اور ان کے میں سے کسی ایک کا کسی بھی بامعنی لفظ میں آنا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی عربی کا لفظ نہیں بنے گا. جیسے عربی میں انگلش میں واول یا سیمی واول. اب یہاں پر ہم یہ آیت شروع کر رہے تھے. اس میں کچھ سوالات کو کر کے ہم تیزی سے دوسری آیت کی طرف جائیں گے. پہلا سوال اقبال کا تھا. کیا سوال تھا آپ کا ریپیٹ کریں گے آپ اپنا مائک کھول کے یا اس کی ضرورت ہے میرے مائک کو بھی کور. ہاں چلیے بول دو پھر اور سے تھوڑا سا. ہدی للمتقین ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو اگر متقین ہے تو پھر اس کو ہدایت کی ضرورت کیسے ہے؟ تو آلریڈی متقین ہے. چلیے اب لیٹ us اب بند کر دو. Now let us discuss. Is there anyone in the class online who can answer all questions with the ہدی للمتقین؟ ان کا سوال یہ ہے کہ متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آلریڈی متقی ہیں تو پھر ہم کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے.
ضرورت تو ان کی ہے جو متقی نہیں ہے. So is there anyone who can answer this question? ہاتھ اٹھائیے, یہاں پر ہاتھ اٹھانے کی گنجائش ہے. Please. Yes, ہمارا اس کو وہ کریں. متقی جو ہوگا وہی تو ہدایت لے گا. جو ایمان ہی نہیں لائے گا وہ اس کی طرف بڑھے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ آگے بڑھاتا ہے جو اس راستے پہ چلتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور کوئی صاحب یہاں موجودہ جو حضرات ہیں اس میں سے افسر ہدی للمتقین کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اقبال کے سوال کا کیا جواب ہے؟ پہلے کون سی ہدایت؟ کیا سمجھ؟ پہلے ہدایت آئی یا پہلے متقی بنے؟ اچھا تو ان کی آواز سب کو جاری ہے یا مجھے سنائی دے رہا ہے؟ ان کی افسار کی آواز آ رہی ہے کسی کو ہمارا؟ تو اگر ہدایت پہلے آئی ہاں تو وہ متقی بن گیا، مگر اقبال بھائی اس کو الٹے طریقے سے پوچھ رہے ہیں کہ پہلے متقی تھا تو اس کے پاس ہدایت آئی. اچھا یہ بھی ٹھیک ہے. اور دانش کچھ آپ بولیں گے جلدی تھوڑا سا ڈسکشن میں؟ ہاں ہاں کون سا ہے وہ؟ ہاں ساجدہ بتائیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اس میں مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اور جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی رکھتا ہے اس کے لیے کمپلیٹ گائیڈ لائن موجود ہے اس کلام میں. اس طرح سے یہ ہدایت ہے متقین مطلب ان لوگوں کے لیے. یہاں پہ ایکچولی میں بھی کہ متقین کو ایکسپلینیبل جو چیز ہے وہ متقین ہوں گے کہ وہ کون ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ کو خوش بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کلام میں ان کو ہر وہ چیز ملے گی جو ان کی ان دونوں ضروریات کو پورا کرے گی. چلیے ماشاء اللہ. اب میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ میں کچھ ہاں آپ بولیے صاحب. جی اس میں یہ بات ہے کہ متقین کی کچھ صفات پائی جاتی ہیں. جی جی کچھ لوگ ہیں جن میں کچھ صفات ہوتی ہیں جن کو متقین کہا جاتا ہے. تو وہ صفات ہونے کی وجہ سے ہی وہ لوگ چوزن ونز ہیں یا وہ لوگ وہ ہیں جن کے لیے یہ ہدایت ہوگی. جن میں وہ صفات ہی نہیں ہیں جو متقین کی صفات ہے ان کے لیے ویری گڈ. یا بابا ہدایت اسی شخص کے لیے انہیں لوگوں کے لیے مومنین کے لیے جو ہدایت وہ آخری میں جو ہم کریں نا وہ اس کو کچھ صفات آخر میں جو الفاظ ہم ایڈ کیے وہ ہو چاہیے پہلے. یہ مجھے اس کو ہٹانا پڑے. ایک منٹ دیکھیے اس کا جواب یہاں پر ہے. یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ یہاں پر آپ کو 3 یہ الفاظ دکھ رہے ہیں. یہ پوائنٹر بھی تھوڑا سا لال وہ پوائنٹر آپ کا جو وائٹ والا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. وہ بھی آ رہا ہے لیکن وہ لال ہوا تو ڈینجر کی زیادہ خطرے والا بہت اچھا ہے. یہ ٹھیک یہ والا ہے. دیکھیے تھوڑا سا اس میں 2 یا 3 منٹ لگیں گے اس کو سمجھنے میں. آپ لوگوں نے جو جوابات دیے بالکل صحیح، بہت اچھے ہیں، دیٹس ویری گڈ. لیکن اصل وجہ ڈاؤٹ کی یہ ہے کہ اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں اور اپنے آپ کو متقی سمجھ رہا ہوں تو وہ میری غلطی ہے.
اصل میں جو لفظ ہے وہ روٹ ورڈ ہے. آپ وہاں پر دیکھیں آپ کے کمپیوٹر میں لکھا ہوں وقع، واو خاف یا، یہ روٹ ورڈ ہے. اور اگر آپ جا کے کہیں بھی آن لائن بھی عربک ڈکشنریز ہیں دیکھیں گے کہ کیا روٹ ورڈ کے معنی کیا ہے، اس کا سبجیکٹ کیا ہوگا، ہی ہوگا. اور ہم عام طور پہ کیا معنی لیتے ہیں، وہ تقویٰ رکھا، وہ ڈرا بھی بولتے ہیں آپ لوگ. اب یہاں پر دیکھیے پوری ڈکشنری کھنگال ڈالیے، آپ کو وقع کے معنی ڈرنے کے کہیں بھی نہیں ملیں گے. وقع کے معنی ہے بچنا، ٹو سیو اوور سیلف. وقنا عذاب النار میں بھی ہے وقع، ہاں وقنا، اور ہم کو بچا عذاب النار سے. وہاں جو ہے ڈرا نہیں ہے معنی، وہ دعا عام دعا ہے، ہر ایک کوئی پڑھتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقع اس کے معنی بچنے کے ہی آئیں گے. اب یہ بچنا کس چیز سے ہے، بچنا کس چیز سے ہے کہ دو کام ہیں، ایک اچھا کام ہے، ایک برا کام ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بتائے ہیں وہ سارے اچھے کام ہیں. جو راستہ بتایا ہے وہ صراط مستقیم. لیکن نفس جس کی طرف راغب کرتا ہے وہ برائی کے کام ہے. اب انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے برے کاموں کی طرف جو وہ ورغلا رہا ہے اسے چھوڑ کے اچھے راستے پہ چلا تو وہ وقی ہے، متقی ہے انہیں. اور یہ جو تقوی ہے اٹس ناٹ ون ٹائم، دیٹس اے لائف لانگ پروسیس. ہر دن مجھے تقوی کی پریکٹس کرنا پڑے گا. آج 5 وقت کی نمازیں ہو جائیں تو کل ممکن ہے 4 ہی ہو سکتی ہیں، ایک میں کچھ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، چھوٹ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج کچھ برائی کر لیا، آج اچھائی کر لیا، کل وہی کام برا بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے لائف لانگ پروسیس. لیکن اس کے لیے پہلے میرے ذہن میں یہ ہونا ضروری ہے کہ what is liked by Allah subhanahu wa ta'ala and what is disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. If I am aware of that, then only I will choose the way which is liked by Allah subhanahu wa ta'ala, and I will try to avoid the things that are disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. So unless I have a belief in Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet, اور ان کے کلام پہ جب تک میرا ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک میں اللہ کی رضا کی فکر بھی نہیں کروں گا. تو اس میسیج میں، اس کتاب سے معنی کیا ہے، اس میں جو میسیج ہے وہ اسی شخص کے لیے ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھ کے اس راستے پہ چلتا ہے جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے. اسی کو متقی کہتے ہیں. اور ڈکشنری میں جو لفظ آیا ہے اس کے نیچے میں 2 لفظ لکھا ہوں، وہ خوف، قاف واف روٹ ورڈ ہے، لیکن وہ ماضی میں وہ باقی نہیں رہتا، خافا ہو جاتا. اس کے معنی ڈرنے کے. ہم شیطان سے ڈرتے ہیں یا کسی شیر سے ڈرتے ہیں، تنائی سے ڈرتے ہیں، یہ ڈر الگ چیز ہے. وہ خافا کا لفظ ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا کسی چیز کا. یہ 2 لفظ خوف کے لیے ہیں، لیکن اکثر معنوں میں ٹرانسلیشن میں یہی رہتا ہے کہ وقع کے معنی جو ڈرنے والے ہیں، متقین ڈرنے والے ہیں. یہ ڈر جو ہے اس میں مجبوری ہے، زبان کی مجبوری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مترجم نے غلط بات کہی، اس میں زبان میں ویسا اگر لکھنے جائیں گے تو اس لفظ کے معنی 2 سطر میں آئیں گے. اتنا ایکسپلینیشن ترجمے میں نہیں ہو سکتا. وہ فیئر اللہ، اور کیا کہیں گے انگریزی میں، اور کیا کہیں گے؟ اگر وہ بولے تو پورا خطبہ جو ہے وقع میں ختم ہو جاتا، آگے کچھ بھی نہیں بول سکتے، خالی وقع اگر سمجھائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ تقوی کیا ہے، تقی کیا ہے، یا متقی کون ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تم کسی خاردار جھاڑیوں میں سے گزر رہے ہو تو اپنے لباس کو اور اپنے جسم کو خراشوں سے بچانے کے لیے کیسے گزرو گے؟ اپنے لباس کو سمیٹ کر بہت احتیاط سے گزرو گے. اسی طرح زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے. یہ بات سمجھ میں. تو یہ اللہ کا ڈر نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی خوشنودی کا راستہ اختیار کرنا اور نفس کے اوپر صبر کرنا. صبر کر کے جس چیز کو نفس چاہ رہا ہے اس کے بچے اس کو پریفر نہیں کرنا بلکہ جو اللہ چاہتے ہیں اس کو پریفر کرنا. مدودی صاحب نے کہا کہ متقین کی ڈیفینیشن آگے والی چند آیتوں میں آئے گی. ابھی اب آ رہی ہے. چند آیتوں میں آگے بالکل بالکل. یعنی تو اس کا یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس کتاب کو جو خدا نے متقین بولا، متقین ڈیفائن ہو گئے کہ وہ لوگ ہیں جو بچ کے پہلے ایمان لائے، پہلے ایمان لائے، پھر اس کے بعد رسالت پہ ایمان لائے، پھر اس کے بعد آخرت پہ ایمان لائے. اب ان کو یقین ہے کہ اگر یہ کام کروں گا تو اس کی سزا ہے، یہ کام کروں گا تو اس کی جزا ہے. اور اس کتاب میں ان کے لیے پورا کوڈ بس پورا جو ہے وے آف لائف وے آف لائف ہے، پورا جو ہے اس کے رہنمائی ہے کہ کیسی زندگی گزارو گے تو انعام یافتہ بنو گے. سٹ کے لیے ماشاء اللہ. چلیے اب اس کے بعد دیکھیے، اور دوسرا سوال تھا شاید دانش کا. کیا تھا آپ کا سوال؟ کیا تھا؟ یہ تو آپ نے اس دن شیئر کیا تھا اور شاید اس کا پاسپورٹ جواب وہ بھی کیا تھا. جی جی. ذالک الکتاب جو یہاں مینشن کیا ہے اس وقت تک پوری کتاب آئی بھی نہیں تھی اور مکتوب شکل میں سامنے بھی نہیں تھی. تو پھر یہ کتاب کو جو لفظ استعمال ہوا وہاں پہ اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، اب میں اس پرسن بھی بتا دیا تھا کہ کوئی چیز اس کی ظاہری حالت کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. پین ہے، اس کی ظاہری حالت وہ پین کی ہوتی ہے. سیل فون ہے، اس کی ظاہری حالت فون جیسی بھی ہے، فون ہے. ویسے کوئی بھی چیز جو کتاب کی شکل کی ہو اسے کتاب کہیں گے. لیکن ایک اس کے کیریکٹر، اس کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے معنوں میں، کل مثال بھی دیا تھا، یہ کتاب بڑی دلچسپ ہے، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ جلد وغیرہ بڑی خوشنما ہے، اس کو 1 گھنٹے تک. دا کنٹینٹ وی مین. تو کتاب یہاں پر کوئی جتنا بھی اس وقت تک آ چکا تھا جو آیا تھا جو وہ وہاں پر ہے. لوح محفوظ ہی نہیں، لوح محفوظ سے لیلۃ البرات میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ پورا لوح محفوظ سے ایک وہ اللہ کی کتاب کو نکالے جو اللہ چاہتے ہیں. حالانکہ لوح محفوظ میں تورات بھی ہے، لوح محفوظ میں انجیل بھی ہے، اور اللہ کو معلوم ہے اور پتہ نہیں کتنی کتابیں ہیں جو لوگوں پہ نازل ہوئی ہیں. اکارڈنگ ٹو، اگر ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی بات کو مانتے ہیں تو پھر وہ جتنے ہندوؤں کی کتابیں ہیں اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت ہے. اگر آپ کے آنے کی بشارت ہے تو یقیناً وہ بھی پھر اللہ کی کتاب ہے، اس میں ترمیم کر لی. تو یہ کتاب لوح محفوظ سے نکال کے پہلے آسمان پہ رکھی گئی اور 23 سال کے عرصے میں اسی میں سے آتے رہے. تو یہ 2/3 قرآن آ گیا تھا. اب بقرہ جو ہے یہ آنے والے 10 سال میں یہ پہلی سورت تھی. ابھی 26 یا 28 جو بھی ہے تو 1-2 کا ڈیفرنس ہے، وہ صورتیں باقی تھی اور وہ صورتیں 1/3 آف دا قرآن. تو اسی لیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اس کے اندر دوسری بات دیکھیے، یہ کیا مانخہ لکھا ہوا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ مانخہ آپ کو ایسا قرآن میں کوئی بتا سکتے ہیں؟ مانخہ 3 ڈاٹ، یہ وہ ہر 3 ڈاٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے. سورہ قدر میں بھی ایک مانخہ ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ 3 ڈاٹ کے بیچ میں
آپ اس کے مارجن میں مانیخا لکھا ہوا ہے، کوئی بھی قرآن میں، ہر قرآن میں رہتا ہے. تو اس کے معنی کیا ہے؟ پہلی آیت کو دوسری آیت سے ملا. آیت نہیں، صرف لفظ کی بات ہو رہی ہے. پہلا لفظ ریب، شک ہے نا، وہ کیا ہے؟ لا ریب، ریب نہیں ہے فی ہی، اس میں آپ چاہے تو اس سے ملا سکتے ہیں، یا لا ریب پہ ختم کریں گے تو بات مکمل ہو گئی. اب جیسے ترجمہ میں ہے یہ وہ کتاب ہے، حالانکہ ایسا کوئی ترجمہ نہیں ہے. دس از دیٹ بک، یا the book that is there on the first sky, the sky of the world. وہاں پر موجود ہے، ابھی اتری نہیں ہے پوری. اس کے اندر اس کا جو خبر دے رہے ہیں لا رہے، ختم ہو گئی بات. اب فی ہی کو چاہے تو ہم اس سے خدل، فی ہی کی ضمیر تو جا رہی ہے کس کو؟ کتاب کو. اور کتاب کو جا رہی ہے تو اگر لا رہے سے لیں گے بھی کتاب کو جائے گی، اور ہی کو اگر ہدم سے بھی ملائیں گے تو کتاب کو جائے گی. تو یہ تین طریقے سے اس کو، بلکہ تین طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ بغیر رکے کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پڑھیں گے، ایک طریقہ. دوسرا طریقہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ سانس لے سکتے ہیں، ھدی للمتقین. معنی تو وہی نکلیں گے، بلکہ کے معنی آئیں گے جو یہاں نہیں ہے، اردو میں ہے. اس میں شک نہیں ہے بلکہ ہدایت ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، معنی ہر طرف سے وہی نکلیں گے کہ یہ دونوں کیریکٹر اس کے اندر موجود ہیں، شک بھی نہیں ہے اور ہدایت ہے. کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اب اس میں چلتے چلتے ایک بات یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ذالکہ کیا ہے. ذالکہ کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ واٹ از اٹ کالڈ؟ اس میں اشارہ. سمپل سی بات ہے، اس کو اگر یہ اشارہ سب مشکل دکھ رہا ہے تو کوئی اشارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈیمانسٹریٹو پروگرام. ہم کسی پروناؤن، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، کسی اسم کو اگر ہم، وہ کوئی انسان ہو تو اس کے لیے ہی، شی، اٹ، دے یہ کہتے ہیں، یہ ضمیر شخصی ہوئی. لیکن کسی کو اگر ہم بتاتے ہیں وہ جو کھڑا ہوا ہے یا یہ جو چیز رکھی ہوئی ہے، تو یہ ڈیمانسٹریٹ کر، اشارہ کرنا. کسی چیز کو اشارہ کریں گے تو وہ پھر خاص چیز ہو جائے گی. یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ لازمت ہے، ناؤن کی بجائے استعمال ہو رہا ہے، لیکن وہ ضمائر شخصی ہے، پرسنل پروناؤن ہے. ہی بولیں گے تو کسی مرد کے لیے، شی بولیں گے تو عورت کے لیے. ویسے عربی میں بھی ہے، ہوا، ہم، یا اٹ ہے تو وہاں پر الگ ہے. اٹ ہوتا نہیں ہے عربی میں، انگلش میں ہوتا ہے. اب یہ ہے تو میں اب اس کو اٹ انگریزی میں بولیں گے اٹ از اے پین، لیکن عربی میں کوئی اٹ نہیں ہے. اس کو کیا ہم بولیں گے؟ اشارہ کریں گے، ھذا قلم، یہ قلم ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ چیز دور ہو کیا بولیں گے؟ بعید، دور کوئی چیز ہے تو ذالکہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہ قریب اور بعید ہو گیا. کس کے لیے آ رہے ہیں یہ؟ نہیں، کس کے لیے؟ ایک کے لیے یا زیادہ کے لیے؟ ذالکہ کس کے لیے آئے گا؟ ایک کے لیے آئے گا، ہے نا. ذالکہ ایک کے لیے آ رہا ہے، سنگولر ہے. وہ کتاب ہے، کتابیں ہیں نہیں. اگر وہ کتابیں ہیں بولنا ہے تو کیا بولیں گے؟ دے رہی ہے پھر ھذا کی جمع اولئک، وہ بھی آ رہا ہے آگے کی آیتوں میں. تو سنگولر بھی آ گیا، پلورل بھی آ گیا، دونوں جو ہے اس میں اشارہ ہیں. قریب کوئی چیز ہے تو ھذا بولیں گے، تو ابھی نہیں آئے ہیں یہاں پر، لیکن دور کے اشارے میں کیا بولیں گے؟ ذالکہ. اور اگر پلورل ہے تو کیا بولیں گے؟ اولئک بولیں گے. بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی. چلیے اب یہاں پر میں اس کی مزید
इसमें थोड़ा सा इसको देख लीजिए ज़ालिका, इसमें आप थोड़ा सा वहाँ अपने अपने मोबाइल में जो चीज़ आ रही है उसको देख लीजिए, ज़ालिका का नाम क्या है, इसमें इशारा। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो नामों से परेशान होना नहीं है, बल्कि ये किसी भी ज़बान में होगा कि हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, इशारा करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद अल किताब, इसको अलिफ लाम को क्या बोलेंगे, मुअर्रिफ बिल लाम, अलिफ लाम लगाने से, ये हम जो है अर्रहमान वगैरह में पढ़ चुके हैं। अब इसको हम बोलेंगे वो चीज जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। खाली खाजा या ज़ालिका बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद किसी न किसी किताब को या किसी न किसी इस्म को पॉइंट आउट करना पड़ेगा। अब ये दोनों मिलके क्या बन गए, जुमला बन रहा है, आगे आगे बन रहा, पूरा जुमला नहीं बना, जुमला बन रहा है। और ये एक मुब्तदा है, क्या मुब्तदा है, ज़ालिकल किताब। बात पूरी हो गई ज़ालिकल किताब में? नहीं। अब उसकी खबर देंगे हम, है ना। ये दो जो बातें बता रहा हूँ इसे नोट करिए, तो जिंदगी भर आप सूरह बकरा को इंजॉय करते रहेंगे। अब खबर उस किताब की सिर्फ दो ही खबरें दी जा रही हैं, एक ला है, ला जो है हर्फे नफी है, नफी जिन्स। अगर ला किसी फेल से पहले आएगा तो क्या होगा, अमरे नहीं, ला तकुल मत कहो। ला अगर फेल से पहले आएगा तो ये काम नहीं करने है के लिए आएगा, और इस्म के लिए आएगा तो उसको ला नफी जिन्स कहेंगे। अल्लाह के लिए हम कैसे कलमा पढ़ते हैं, ला इलाह कहते हैं, ला इलाह। इलाह क्या है, नफ्स। इलाह क्या है, इसमें फेल है, इसमें तो उससे पहले आया तो क्या हुआ, वो नफी जिन्स। अब कोई इलाह है ही नहीं, हम डिक्लेयर कर दिए ला इलाह। लेकिन वही ला तकुल जैसे कहा, या और कुछ मिसालें बोलो मुझे ला खुलू, ला खुलू, ला तकुल बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, ला तखनतु, वेरी गुड, ला तखनतु मिन रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत से या अल्लाह के फजल से नाउमीद मत हो। और क्या है, और बोली बस कुछ फेल के साथ बहुत सी कुरान के आयते हैं, ला युहिब्बुल्लाहु, वेरी गुड, ला युहिब्बुल्लाहु, युहिब क्या है क्या, वो फेल है या इसम है, फेल है, तो उसके साथ आया तो अल्लाह मोहब्बत नहीं रखता, तो वो यहाँ पर ये ला उक्सिमू। अब ये जो है उसके बाद देखिए, मेरी बात समझ में आ रही है ना डॉक्टर साहब? चलिए उसके बाद देखिए, ला किसके साथ आ रहा है, क्या है, काल वक्त इससे पहले के क्लास में बता, देयर यू आर राबर, दैट इज द टेम्परमेंटल इंडिसेशन। क्या ये सही है, इसको मानना नहीं मानना जो है वो चीज इसमें दूसरों के लिए तो हो सकती है, लेकिन जो अल्लाह को ये मान लिया उसके लिए कोई रैब नहीं है, जिसकी हर बात जो है 100% सही है। ये ईमान लाएंगे तो ही मोमिन बनेंगे हम, अगर वहाँ ये है या नहीं है। अब जितने इस्लामोफोबिया वाले हैं वो सिर्फ उनको पूरे कुरान में औरतों पर जुल्म होता है, उनको जो है वो स्कार्फ को मजबूर किया जाता है, उनको लिबास में ज्यादा वो कपड़े पहनने पे मजबूर किया जाता है, या फिर वो इस्लाम जो है टेरर फैलाता है, उसमें जात का, यही चीजें वहां से पूरे कुरान में से ढूंढ के निकाले तो 2-3 पॉइंट मिलते हैं, उससे हट के कुछ भी नहीं मिलता। इट इज द ओनली थिंग दे गेट। लेकिन इसमें कितनी अच्छी बातें हैं उनको वो नजर ही नहीं आती, वो नजर ही नहीं आती। ठीक है,
ला रैब फीही, इसको उससे मिलाइए, या हुदल लिल मुत्तकीन से मिलाइए। अब उसके बाद देखिए, ये बराबर नहीं चलिए। रैब जो है उसकी खबर अव्वल है, वहाँ आप देख रहे हैं ना, उसमें जो भी आ रहा है वो थोड़ा देखना जरूरी है। तमाम हजरात के लिए ये जो मीनिंग आ रहे हैं ये सिर्फ खबर है, हमको सिर्फ यही याद रखना है कि एक मुब्तदा है ज़ालिकल किताब, ये वो किताब कुरान है, कुरान लौह महफूज में 2/3 उस वक्त तक नाजिल हो चुकी थी, साहबा के दिलों में थी, सबको याद थी। उस किताब के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें कोई शक वो कैसा शक है वो मैं परसों समझा चुका हूँ। रैब नहीं है, फिर शक को बोलना छोड़ दीजिए और रैब बोलना शुरू कर दीजिए, सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा। उसके बाद फी और ही मिला के इसको हम क्या कहेंगे, हाँ मानिखा कहेंगे, दोनों को मिला के। जार मजरूर भी है, मानिखा है, मानिखा माने ला रैब से भी मिलेगा, हुदल से भी मिलेगा। अब उसके बाद ये ज़मीर है, ही जो है ज़मीर है, वो ज़मीर हमेशा किसी न किसी इस्म की तरफ जाती है। कौन से इस्म का जिक्र हो रहा है? ही की ज़मीर किधर जा रही है? किताब की तरफ। किताब चूंकि बेजान है, मुअन्नस स्ट्रीट होती है, इसलिए ही उसकी ज़मीर है। और अगर वो कोई मुज़क्कर होता तो क्या ज़मीर आती थी? हु आती थी। वेरी गुड, या तक क्लियर हो गया कि वो अब कोई तर्जुमे की हमको जरूरत नहीं है। देखिए, बगैर तर्जुमे के सिर्फ जहन में हमको ये लाना है कि ज़ालिकल किताब, अब इस वक्त हाज़िल किताब है, उस वक्त ज़ालिकल किताब थी, अब हाज़िल किताब है। एक खबर ये है कि ला रैब, इसमें रैब है ही नहीं, शक की गुंजाइश नहीं है, बल्कि इसमें हिदायत है। अब हिदायत सबको नहीं है, सबके लिए नहीं, इसके लिए है। और वो मुत्तकी कौन है, उसके मायने, परहेजगार, वो ये सब लाने की जरूरत नहीं है। मुत्तकी मुत्तकी है, बस खत्म। आर यू फॉलोइंग मी? वी आर नॉट ट्रांसलेशन बाउंडेड नाउ। हम ट्रांसलेशन के कैद से निकल रहे हैं। हम कुरान को डायरेक्ट समझ रहे हैं कि किताब के बारे में दो खबरें हैं। पहली खबर ला रैब, दूसरी खबर हुदल। और किसके लिए? मुत्तकी। अब मुत्तकी को भी तर्जुमा करना, डरने वाले, वो करने वाले, ये करने वाले, वो कुछ भी नहीं। अल्लाह की रजा, अपने नफ्स पे कंट्रोल करना जो अल्लाह चाहता। और वो भी अल्लाह को मालूम है कि नो वन इज परफेक्ट। अल्लाह के इल्म में ये बात है। अब वो जो देखते हैं वो क्या देखते हैं? टू द बेस्ट ऑफ वंस एबिलिटी। दुनिया में कौन ऐसा होगा जैसे इल्जाम करेगा कि मैंने ईशा की नमाज पूरी सही पढ़ी, एक लम्हे के लिए मेरा ख्याल नमाज से हट के कहीं नहीं गया। कोई होगा तो होगा, लेकिन आम तौर पे 99% कोई दे सकते। एक लम्हे के लिए मेरा वो हजरत अली की नमाज थी, अल्लाहु अकबर, वो अलग नमाज थी। लेकिन आज के दौर में हो गया, आज भी ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे, वैसा पढ़े होंगे, लेकिन 99%। लेकिन उसी में अगर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, कुछ पार्ट तो मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कहीं ना कहीं जाके शैतान मारेगा जरूर, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर मैं वो कोशिश करता रहूंगा तो देयर विल बी सम पार्ट that I will concentrate on the meaning of the things or the verses that I am reciting. Subhana Rabbil Azim भी थोड़ा सा पार्ट मिलके मेरी जिंदगी भर की नमाजें मिला के एक सही नमाज भी होती या नहीं होती, नहीं मालूम, वही बेहतर जानता है। No one can guarantee, no one can give a guarantee. इसीलिए तो इस्तग़फ़ार है,
तौबा है, रुजू है। हर नमाज के बाद सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रांग सुन्नत है कि नमाज खत्म करके सलाम फेरते ही 3 बार। क्यों कर रहे हैं? अल्लाह से माफी चाह रहे हैं कि उसमें जो यकीनन गलती हुई होगी, लेकिन और फिर अल्लाह को इस्तगफार बहुत पसंद है। ठीक है बात समझ में? तो ये जार मजरूर है, ही उसकी ज़मीर है, ये ही फी ही पूरे का पूरा टुकड़ा क्या है? पूरे का पूरा टुकड़ा क्या है? वहाँ लिखा हुआ है, इतना मोटा करके लिखा मैं, मानखा है। मानखा है माने ये उधर भी मिल रहा है और इधर भी मिल रहा है। चलिए उसके बाद ये अब 1012 अभी तक हो जाते, ठीक है। इसमें खबर नंबर 3 या खबर नंबर 2, 3 कैसे हो गई? एक खबर गैब थी, एक खबर सानी ही थी, ही तो तीसरी जो थी वो उधर होगी। शायद 2 ही खबरें हैं, गलती से यहाँ पर आ गया होगा, कुछ था तो उसमें आ गया, वो कैसे कट पेस्ट हो गया गलती से। 2 ही जो है उसकी किताब की खबरें हैं कि इसके अंदर गैब नहीं है और हिदायत है, मतलब खत्म हो गई। लिए आ गया, उसके बाद क्या है? अल-मुत्तक़ी। अब ये मुत्तक़ी भी आ गया और जो है इकबाल के सवाल का जवाब भी हो गया। अब ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है मुत्तक़ी रहना। आज आप मुत्तक़ी हैं, कल गारंटी, आज सुबह में मुत्तक़ी हैं तो दोपहर की गारंटी नहीं दे सकते। दोपहर की क्या, 1 घंटे भर की गारंटी नहीं दे सकते कि 1 घंटे के बाद भी मैं मुत्तक़ी रहूंगा। दुनिया इतनी अजीब सी चीज है कि कहीं ना कहीं से कोई टेम्पटेशन आ जाए और उस तरफ हम राग़िब हो जाएं और कोई गुनाह सरजद हो जाए, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह महफूज not guarantee about after 10 seconds what is going to happen to me. तो इससे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद देखिए कड़ियां कैसे मिलती हैं, या मुत्तकी बन के आ गया। उसके बाद फौरी जो दूसरी आयत शुरू होगी अल्लज़ीना से। अब ये अल्लज़ीना क्यों आता है, ये है क्या असल में? मौसूल किसे कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो कोई मौसूल को गोली मारिए, लेकिन इसका किसी इस्म से ताल्लुक है जो इससे पहले आ चुका है। अगर इस्म कोई नहीं है तो अल्लज़ीना के कोई मायने नहीं है दुनिया। अब इससे पहले क्या इस्म आया, वो पहले की आयत में, ये दोनों आयतें एक दूसरे से अल्लज़ीना से जुड़ रही हैं। अल्लज़ीना अल-मुत्तक़ीन है, अल-मुत्तक़ीन के लिए अल्लज़ीना है, ये दोनों ऐसे जुड़ रही हैं। नहीं कंजक्शन नहीं है। अल्लज़ीना कौन है? बार बार अल-मुत्तक़ीन किसी जबान में नहीं बोलते। बार बार अगर मेरा कोई जिक्र कर रहा है तो ये सब ही 100 बार बोलेंगे, लेकिन हर बार मेरा नाम नहीं लेते। तो एक मुत्तक़ीन आया तो अब उसके लिए अल्लज़ी, और मुत्तक़ीन कौन है? अल्लज़ी। ये बदल है, बदल माने एक इस्म की बजाय दूसरा इस्म जो उससे रिलेशन रखता है, ये रिलेशन हुआ। अब उसके बाद वही मुत्तक़ीन के लिए जो कुछ कहा जाएगा वो अल्लज़ीना का सिला होगा। दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट अल्लज़ीना। अल्लज़ीना के जो इंफॉर्मेशन होंगे वो किसके होंगे? मुत्तक़ीन के इंफॉर्मेशन होंगे। अब यहाँ पर देखिए कितने इंफॉर्मेशन आ रहे हैं इस आयत में। अफसार बताओ कितने इंफॉर्मेशन आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। Yes, he to find that hidayah क्या है? 4 है, 4। Yes, हाँ? 3 आ रहे हैं इस आयत में, 3 है। अच्छा अफसार है
نہیں وہ پہلے آنسر بول دیا. چلیے اب دیکھیے ٹھیک ہے 3 انفارمیشن آ رہی. اب مجھے ایک جواب دیجئے کہ تینوں انفارمیشن کون سے جملے ہیں؟ کس جملے سے انفارمیشن آ رہا ہے متقین کے؟ نہیں جملہ بولیے، مظاہرے نہیں. جملے ہیں اس میں نہیں بولیے، آپ ہاتھ کھڑا کریں. پہلیا جملے کہ ایمان لائے. 3 فعلیہ ہوتا ہے. الذین کی خبر دے رہے ہیں. الذین کون ہے؟ متقین. اب متقین کی پہلی خبر کیا ہے؟ وہاں سے آن لائن جلدی کوئی بتائیں، پہلی خبر کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. چلیے اب یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ یؤمنون پورا کیا ہے؟ جملہ فعلیہ. آمنا اس کا روٹ ورڈ ہے. یؤمنون یہ آنے سے وہ، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، یہ مضارع ہے. اس وقت بھی ایمان لاتے تھے، آج بھی ایمان لاتے ہیں، کل بھی لائیں گے، قیامت تک ایمان لائیں گے. متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اب ہدایت انہی کے لیے، پہلے ایمان لاؤ. ایمان نہیں ہے تو کوئی ہدایت نہیں. کس پہ ایمان لاتے ہیں؟ اب وہ بی کے معنی بسم اللہ میں الگ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ یہ بھی ہے. میں اس وقت بتایا تھا کہ کتنے ڈفرینٹ معنی، 14 ڈفرینٹ معنی ہیں. اب یہاں پر بی کے معنی پر کے ہیں. وہاں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، جو سورہ فاتحہ میں بھی بسم اللہ پڑھے تھے، اللہ کے نام سے. بالغیبی معنی اللہ غیب پر. اب یہ ایک پورا جملہ ہو گیا یؤمنون بالغیبی. اب آپ کوئی صاحب وہاں سے بتائیے یہ غیب کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم. واٹ از دس غیب؟ ویئر ٹو فائنڈ اٹ؟ کوئی صاحب آن لائن بتائیے کیا ہے جس غیب کو کیا ہم ہوتا ہے؟ دیکھ نہیں سکتے نیکڈ آئی سے، غیب. لیکن اس کا اس پہ ایمان لاتے ہیں. ہاں کون حمیرہ کیا بولنا چاہ رہی؟ بولو حمیرہ. اس کو میوٹ آپ کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ صرف جانتے ہیں، وہ غیب ہے، اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ غیب ہے. صرف ہم کو اس کا کوئی پروف نہیں ہے ہمارے پاس. جیسے ہم یہ آسمان کو دیکھ کے آسمان ہے، زمین کو دیکھ کے زمین، کمپیوٹر کو دیکھ کے کمپیوٹر. انسان کے حواسوں سے پوچھیے. ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل 100% صحیح ہے. اس کے حواس میں نہیں ہے لیکن اس کو انفارمیشن ہے، نالج دی گئی جنت ہے. جنت کیسی ہے یہ بھی بتائے. لیکن اس کی ایک ایک چیز ایسی ہے کہ جو اس دنیا میں کوئی آنکھ نہیں دیکھی، کوئی کان نہیں سنا. آخرت پر. ہاں غیب. اب یہ آ رہا ہے آخرت والا دوسری اس میں ہے، 34 آیت میں آخرت میں جائیں گے. فی الحال غیب یعنی ساری نشانیاں جو قرآن میں ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جس کا ہم کو علم دیا گیا لیکن ہم کو بتایا نہیں گیا. اللہ ایک ہے، کہاں بتایا؟ حساب کتاب ہے، ترازو ہے، کتاب ہے. یہ کتاب ہے کہہ دی لیکن ہم دیکھے تو نہیں ہے کتاب ہے جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں. ساری چیزیں ہمارے سے غائب ہے. لیکن اللہ کے رسول چونکہ صادق ہیں، تمام انبیاء یہی میسج لے کے آئے ہیں، اس لیے ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یہ سچ ہے، یہ ہونے والا ہے. ایک خبر کون سے جملے کے تھرو دی جا رہی ہے؟ کس جملہ چیز دی فعلیہ. جا رہی ہے؟ متقی. دوسری خبر کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. کیا یقیم کا کیا میں نے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کوئی آن لائن قامہ. خامہ کے معنی کیا ہے؟
وہ کھڑا ہوا. ہاں وہ ویری گڈ وہ کھڑا ہوا. اب یہ یقیمون کیا ہے پھر؟ وہ کھڑے رہتے ہیں. مضارع ہے یہ. مضارع ہے. اور کیا اس کے معنی کھڑے رہنے کے معنی ہیں؟ قامہ کے معنی تو وہ کھڑا ہوا 100% صحیح ہے بلکہ 200% صحیح ہے. قائم کرنا وہ قائم کرتے ہیں. اسٹیبلشڈ. اب یہ قائم کیسا کرتے ہیں نماز کو؟ یہ میری سمجھ نہیں ہے. میں نماز کو پڑھتا ہوں، قائم کیسے کروں گا؟ اس کے وقت کے یعنی اس کا جو ہے ایسا ایک بار زندگی میں نہیں پڑھی جاتی. وہ ایک دوسری نماز ہے، وہ ایک ہی بار پڑھی جاتی ہے، لیکن جو بھی دوسرے پڑھتے ہیں، لیکن عام طور پہ روز پڑھی جاتی ہے. اس کا وقت ہے، اسی وقت پہ پڑھی جاتی ہے، وقت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی. بعد میں اگر چھوٹ جائے تو قضا کرنا ہی کرنا ہے ریگولر. So that is the اس کو قائم کرنا ریگولرلی. یہ بھی دوسرا جملہ کون سا ہے؟ فعلیہ ہے. اور یہ دونوں میں کیا رشتہ ہے؟ یقیمون الصلاۃ میں کیا کیا چیزیں؟ کون بتا سکتا ہے آن لائن جلدی؟ ہمارا ساجدہ کا ہاتھ اٹھا، بولیے ساجدہ. یقیمون الصلاۃ کیا کیا ہے؟ جلدی کہنا. سر میں بولوں؟ میری آواز نہیں جا رہی؟ جی ہاں، سر اس کون میں ہے؟ جو ہے فعل ساجدہ فاعل دانش ہے. یقیمون میں فعل اور فاعل ہے ہاں اور الصلاۃ مفعول ہے اس کا. بس ختم ہو گئی. تینوں چیزیں آ گئی، پورا مکمل جملہ ہو گیا. خبر مکمل ہو گئی، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے کہ وہ. اور اس میں یؤمنون بالغیب کیا ہے؟ بولیے آپ ہی بول دیجیے. ہمیرا بولو جلدی. سر یقیمون بالغیب وہ فعل فاعل یومنونا میں، اور بالغیبی جار مجرور متعلق یومنونا. ساری چیزیں آ گئی. مکمل جو ہے وہ ایک خبر ہو گئی. تو الذین کون ہے؟ متقین ہے. وہ متقین جو ہے ایک خبر یہ ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. دوسری خبر کیا ہے؟ نماز کو. اب اس کے بعد تیسرے میں ذرا گڑبڑ ہے. وہ تیسری آیت کا ٹکڑا پڑھیے آن لائن. تیسرا ٹکڑا وہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. چلیے کیا بات ہوئی؟ اب یہ مما کیا ہے؟ ہاں کیا ہے؟ کنٹریکشن ہے. آصف کہہ رہا ہے کنٹریکشن ہے. من کے معنی سے، ماں کے معنی جو کچھ. اب دیکھیں گے کون بول سکتا ہے کہ یہ کون سا جملہ ہے؟ مما رزقناہم ينفقون. سوال کون سا ہے؟ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ 1 2 3 جلدی. آن لائن پہلے بولیں گے، اس کے بعد یہاں کے لوگ بولیں گے. یہ جملے فعلیہ ہے. ایک ہو گیا. اقبال سر ہاں کون ہے؟ ہمیرا. بولو. سر ماں ہے تو مجھے لگتا ہے اسمیہ جملہ ہے. شاباش شاباش. دیر یو آر. یہ جملہ اسمیہ شروع ہو گیا. ماں کی خبر ہے جو کچھ. رزقناہم ينفقون یہ خبر ہے. اب وہ خبر کو اگر ہم انالیسس کریں گے تو وہ جملے فعلیہ ہے. من ماں میں سے، اس میں سے جو، یہ اسم ہے. اس کی خبر پوری جو ہے یہ ہے رزقناہم ایک خبر ہے، ينفقون دوسری خبر ہے. اب ایک سوال آ رہا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں آگے ہے، میں پہلے وہاں تک لے کے چلے جاتا ہوں. کہاں گیا ہوں؟ تاخیر میں ڈالنے آخر میں. چلیے یہاں نیچے دیکھیے، اس سلائیڈ کے نیچے دیکھیے. باقی چیزیں پھر ابھی ہم ریپیٹ کریں گے. ذرا پیشنٹلی میرے سوال کا جواب. اور وہ اب ہمارا سے سوال نہیں پوچھ رہا ہوں اور ساجدہ سے نہیں، بلکہ تھوڑا سا نئے لوگ مجھے بتائیں پہلا لفظ کیا لکھا ہوا ہے نیچے باٹم میں، سب سے باٹم میں؟ یہ کہاں گیا؟ ارے آپ ہٹا دیے. رزق
نہیں پوچھا تھا. اپنے انصار بھائی کو ہی بولو. نئے لوگوں کو بولو بھی پر چپ رہے. چلے تم بھی چپ رہو. میں نیا ہوں. پتہ ہے تم عالم فاضل ہو بہت. جلدی جلدی کیا وہ نہیں آ رہا. وہ بڑا اہم حصہ ہے. چلیے کہاں چلے گئے؟ چلیے پہلا کیا ہے؟ تھوڑے سے نئے لوگ انصار کو چھوڑ کے اور کوئی ہے؟ اور کوئی ہے پہلا اور دوسرا؟ اور کوئی صرف پڑھنا ہے وہ کیا لکھے ہوئے ہیں دو حروف نہیں پڑھ سکتے. ندیم حسن صاحب نے ہے ہاتھ اٹھائے. یس حسین بولو. یہ صدف ہے. ہاں بولو بولو پڑھو صدف. وہ بھی بول سکتے لیکن چلو. جی السلام علیکم. ہاں جی سر وعلیکم السلام. رازا کا ہے وہ رزق دیا. پھر رازا نہ رازا ہم نے نہ آ جائے گا تو ہم نے کیا ہے اس میں؟ رزقنا میں آ جائے گا. رازا کا وہ رزق دیا فعل آ گیا اس میں. نہ میں ہو گیا فاعل. نہ ہم نے فاعل. اچھا اس کے بعد کا یہ جو ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہ رزقنا اور دیکھیے آپ رزقنا میں اور رزقنا میں کیا فرق ہے؟ نہیں یہاں کیا فرق ہے؟ یہاں پر خاف پہ کیا ہے؟ میں وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. میں بتا دیتا. تمہارے پاس نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا لیکن وہ صحیح رضا کا جو ہے وہ خاف ہے اور یہ خاف ہے. یہ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے؟ پہلا جو رزقنا ہے زبر ہے. دوسرا میں رضا کا نام ہے وہ رزق دیا ہم کو. رزق نام ہے ہم نے رزق دیا. سر میں بتاؤں کیا بولے؟ پھر بولو ٹھہر. رضا کا نام وہ رزق دیا ہم کو. رزق نام ہے. اس میں فرق کہاں سے آ گیا؟ صرف جو ہے یہ زبر اور یہ جزم کی وجہ سے. تم لوگ تو کرے ہوئے ہیں نا لیکن نئے آدمیوں کے لیے یہاں پر یہ نا جو ہے یہ فاعل ہے مفعول ہے. رزقا میں فعل بھی ہے فاعل بھی ہے نا مفعول ہے. وہ رزق دیا ہم کو. لیکن جب یہ رزقنا ہو جائے گا تو یہ جو ہے نا یہاں پر فاعل ہے اور وہ رزق دیا. اس کے بعد ہم ہے تو ہم کیا ہوگا؟ ان کو میں پروناؤن ہو گیا. ان کو وہ مفعول ہو گیا. مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے. چلیے اب اس کو ہم شروع سے دیکھیں گے کیا آتا ہے. یہ وا حرف ہے. جلدی بولیے کیا ہے؟ حرف ہے. عطف ہے. الذین کیا ہو گیا؟ اس میں موصول. اس میں موصول کے دو رشتے ہوتے ہیں. ایک موصول معنی کسی اسم کے بجائے ریلیشن میں ہوتا ہے. کون سا ہے اس کا؟ متحد. چلیے اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ؟ یومنون وہ ایمان رکھتے ہیں. چلیے وہاں پر تین خبریں آئی تھی. کیا خبریں تھی وہ؟ دوسرے ہاں ختم. اب وہی متقین کی یہ خبر نمبر 4 آ گئی کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں. کس چیز کے اوپر؟ ہاں بیما وہ جو انزلہ یہ چل رہی تھی نا. یہ اس سے پہلے کی چل رہی تھی. وہ کہاں چلے گی؟ اس سے پہلے والی تھی. وہی تھی نا. وہی تھی نا. ابھی تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے تو ہاں وہ نہیں بتایا نا. یہ ہے
چلیے اب یہاں پر الذین اس میں موصول ہے، پھر وہ یومنون یہ ہو گیا جملہ فعلیہ ہے، بالکل یہ متعلق ہے یومنون ہے بالغیب، ٹھیک ہو گیا. پھر وا حرف عطف ہے، یقیمون کیا ہے؟ فعل فاعل مضارع. یہ کرسر بس اس میں دکھ رہا ہے نا، وہ لال والے کی ضرورت تو نہیں ہے، بھاگ جاتا تھوڑی تھوڑی دیر. وہ آپ کا پوائنٹر اتنا اچھا نظر نہیں آ دیکھ رہا تھا ادھر ہی دیکھ رہا ہے. اس کو بھی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے. پھر اس پہ پرنٹ کر دوں گا. نہیں پرنٹ تو کرو، لیکن یہاں پر بھی جو تھوڑا سا دیکھو تو شاید یہ کلر کو بھی تھوڑا سا کون سے کلر کو جیسے رزق نہ والا ہے وہ اتنا ٹھیک ہے، وہ سمجھ نہیں واقعی اسٹینڈ آؤٹ نہیں کرتا. جیسے یہ پرپل ہو تھوڑی دیر ختم کیا ہو جاتا پوائنٹ. چلیے ہمارے پاس 4 منٹ باقی ہیں. چلیے یہ اب دیکھیے یقیمون ہے، کیا لکھا میں اس کو؟ فعل فاعل، وہ فعل ہے، فاعل جو ہے وہ فاعل ہے قامہ سے یقیمون، وہ پورا جو ہے مضارع ہے، جمع ہے، وہ یقین قائم کرتے ہیں کس چیز کو؟ صلاۃ. یہ اس کا مفعول ہو گیا. پھر وہ آ گیا، یہ مما جو ہے یہ من اور ما کا کنٹریکشن ہے، ما اسم ہے، اس کی خبر ہے رزقناہم، ہم نے. یہ رزقنا میں نا جو ہے فاعل ہے، ہم نے رزق دیا کس کو؟ یہ کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ مفعول ہے. اب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ چوتھی خبر یا پانچویں خبر جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ یہ کس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے نفخہ کے معنی خرچ کرنا. اب یہ ہمارے پاس چونکہ اردو میں رزقنا یا رزق کے معنی عام طور پہ غذا کے لیے جاتے ہیں. رزق اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، کھاؤ، رزق کو ویسٹ مت کرو. لیکن عربی میں رزق جیسے وہ دعا میں ہمیشہ پڑھتے رہتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا، اور ہم کو ہدایت دیجئے کہ ہم اس کے اوپر اتباع کریں. ٹھیک ہے؟ تو ویسے یہاں پر واٹ ایور وی ہیو انڈووڈ، واٹ ایور وی ہیو گیون، اللہ ہیز گیون اس، جو اللہ نے ہم کو بخشا ہے وہ سب رزق ہے، رزقنا کے معنی میں ہے، اور اس کا استعمال کرتے ہیں. بھائی بس مما رزقناہم ینفقون یہ خبر ہے. اب یہاں پر پوری باتیں ختم نہیں ہوئی، بلکہ بھی اور ان کے بارے میں جو کون ہے؟ متقی ہیں، ان کے بارے میں آئے گا. آگے نہیں جا. اب اس کے بعد آخری آیت ہے یہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ. یہاں آ کے متقین کی بات ختم ہو جائے گی. اب یہاں پر وہی والذین ہے، پھر اس کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. والذین کون ہے؟ متقین ہے، وہی حرف ہے. الذین بیما جو کچھ جملہ فعلیہ ہے. انزلہ یہ جو ہے پھر مجھول پیسو ہے جو اتارا گیا کس پہ؟ الیکا، آپ پر. اب وہ ما انزلہ من قبلک میں نے آپ سے پہلے، آپ سے پہلے میں نے موسیٰ علیہ السلام پہ، صحف ابراہیم تھے، نوح علیہ السلام پہ بھی کتابیں، جن جن پہ کتابیں اتاری گئی ہیں اس پہ ایمان. کون ہے ایمان لانے والے؟ متقین ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ بالآخرتی. اب یہ پھر بھی آیا، بھی جو ہے ساتھ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اللہ ہے نا، آخرت پر. یہ یوقنون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہاں یوقنون نہیں، یقینا. یقینا میں نے وہ یقین رکھا، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اب یہ پورے 6 کیریکٹرسٹک کس کے؟
यहाँ हमको किसी तर्जुमे की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा कुरान उठाओ और उसके बाद सूरह बकरा की 3 और 4 आयतों में मुत्तकीन का जिक्र है और 2 में मुत्तकीन का सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम, ये 3 कैरेक्टर। उसके बाद 3 युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, 4 5 व बिल आखिरति युक़िनून, और उनका आखिरत पे 6। ये 6 बातें हमको आगे समझ में। तो ऐसे लोग उस वक्त भी, उसके बाद ये 1400 साल के दरमियान आज और क़यामत तक, वो सबके लिए क्या इनाम है वो 5वीं आयत में है। इंशाल्लाह वो निष्कल्ला। ओके ओके, बेल भी हो गई, क्लास भी खत्म। ठीक है ये।